السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین، آج اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے سلمان خان ایچ.وائی.سی کے تعلق سے۔ سلمان خان ایچ.وائی.سی بہت ہی مشہور آدمی ہیں، فیمس آدمی ہیں، آپ لوگ بھی ان کو جانتے ہوں گے۔ انہوں نے بہت ایسے لوگوں کی مدد کی ہے جن کو بروقت مدد کی ضرورت تھی۔ انہوں نے بہت اچھے کام کیے ہیں، بہت سرانیے کام کیے ہیں۔ ہم ان کے تمام ان کاموں کو جن میں یہ غریبوں کی مدد کرتے تھے تعریف کرتے ہیں، سلام پیش کرتے ہیں، ان کی ہمت کو، ان کے حوصلے کو۔ لیکن ان دنوں ان کی جان تھوڑی خطرے میں پڑی ہوئی ہے۔ یہ ان دنوں ہاسپٹلائز ہیں اور ان کے اوپر وہ ساری چیزیں چڑھ رہی ہیں وینٹیلیٹر کے ذریعے سے جو ایک کریٹیکل مومنٹ پہ ایک انسان کے اوپر چڑھتی ہیں۔ دراصل یہ ہاسپٹلائز اسی لیے ہوئے ہیں، خبروں کے مطابق انہوں نے اپنی جان لینے کی بزدلانہ اور کائرانہ حرکت کی ہے۔ آپ کہیں گے اتنے مضبوط آدمی، اتنے لوگوں کی مدد کرنے والا انسان آخر اپنی جان لینے کی کوشش کیوں کرے گا؟ جی ہاں، بات صحیح ہے کہ انہوں نے اپنی جان لینے کی کوشش کی ہے۔ دراصل معاملہ یہ ہے کہ ایک شخص ہے پولیٹیشین، اس کو انہوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کری تھی۔ اس کے خلاف سلمان خان ایچ.وائی.سی نے FIR کری تھی کئی جگہ پر، لیکن ستارول پارٹی کی طرف سے اس ودھائک کو، اس نیتا کو سپورٹ کیا گیا اور پھر آخر میں پولیس کے سہیوگ سے، ان کی مدد سے سلمان خان ایچ.وائی.سی کے گرد گھیرا تنگ کر دیا گیا۔ پولیس ان کے اوپر فورس کرنے لگی اور ان کے بقول بہت زیادہ ستانے لگی، جس کے بعد سلمان خان ایچ.وائی.سی نے یہ فیصلہ کیا کہ اب ہمیں اس دنیا میں نہیں رہنا ہے، اور انہوں نے اپنی جان دینے کی کائرانہ اور بزدلانہ حرکت کی۔ ایک ویکتی جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کرنے والے کے خلاف FIR کرائے، اور جب اس کے اوپر اگر اسی معاملے میں مصیبت آئے تو یہ انسان نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے خلاف جا کر کے کام کرے اور اپنی جان دینے کی کوشش کرے تو اس کو بزدلانہ ہی کہیں گے، چونکہ یہ ویکتی اس کا مطلب ہے کہ دنیا کی ان ساری چیزوں سے اللہ کی امید سے مایوس ہو گیا۔ قرآن میں اللہ نے فرمایا ہے لا تقنطوا من رحمت اللہ، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان الیاس کفر، کیا آپ نا امید ہو گئے اللہ کی ذات سے؟ اللہ تعالیٰ نے تو قرآن میں فرمایا ہے نحن اقرب من حبل الورید، مسلمانوں کے اوپر کتنے بھی حالات آ جائیں، جیل کی سلاخوں میں جانی پڑے چلے جائیں، لیکن حالات سے مایوس نہیں ہوتے، اللہ کی ذات سے نا امید نہیں ہوتے۔ سلمان خان ایچ.وائی.سی صاحب نے پولیس اور پرشاسن کی اس پریشانی کو سبب بنا کر کے اپنی جان لینے کی کوشش کی، اور ان دنوں وہ ہاسپٹلائز ہیں۔ ہم دعا کرتے ہیں ان کی اچھی صحت کی کہ اللہ تعالیٰ ان کو صحت اور تندرستی عطا فرمائے۔ لیکن ایک مسلمان، ایک مومن بندہ جس کو یہ معلوم ہے کہ اس کے پاس جو جسم ہے یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی دی ہوئی امانت ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے لوگوں کے لیے صاف لفظوں میں فرما دیا ہے کہ یہ لوگ جنت میں داخل نہیں ہوں گے جو لوگ سوسائڈ کرتے ہیں اور سوسائڈ کے ذریعے سے اپنی جان لے لیتے ہیں۔ تو یہ انسان نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کرنے والے کے خلاف مقدمہ کرے، لڑائی لڑے، اور جب حالات تھوڑا سے بدل جائے اور اس کے اوپر مصیبت آئے تو یہ جان لینے کی کوشش کرے، یہ بالکل ایک مسلمان کی صفت اور شان نہیں ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ سلمان خان ایچ.وائی.سی صاحب، ان کے اوپر بہت سارے مقدمات بھی ہوئے ہیں۔ انہوں نے بہت ساری فنڈنگ کری ہے، انہوں نے غزہ کے مسلمانوں کی مدد کے لیے فنڈنگ کی، اور یہ ساری چیزیں ان کے اوپر الزامات بھی لگے ہیں، اور کئی الزامات ان کے اوپر دلائل کے ساتھ ثابت بھی ہوئے ہیں۔ بہرحال یہ ان کا اپنا معاملہ ہے، اپنا میٹر ہے، کس طرح سے یہ اس کو ڈیل کرتے ہیں، کس طرح سے لے کر اس کو آگے چلتے ہیں یہ سمجھیں، لیکن اس طرح سے حرکت کرنا اور اس طرح سے اپنی جان دینے کی کوشش کرنا یہ کوئی مسلمان اور مومن بندہ کر ہی نہیں سکتا ہے۔ تیسری چیز یہ ہے کہ سلمان خان ایچ.وائی.سی صاحب ایک وقت پر عروج پر تھے، جدھر بھی جاتے تھے بھیڑ لگ جاتی تھی، لیکن پھر ان کے ذہن میں وہی مقبولیت
پولیٹیکل کیا نام ہے زاویے کے اندر لے کر آ گئی اور یہ پولیٹیشین بننے کی کوشش کیے، سیاست کے اندر کھلے طور پر شامل ہو گئے۔ پہلے AIMIM میں شامل ہونے کی کوشش کیے، لیکن جب وہاں سے ان کو جھٹکا ملا تو پھر تلنگانہ کی ایک پارٹی BRS جو وہاں کی اس وقت سطح میں تھی، ان کے پارٹی میں جوائن ہو کر کے انہوں نے الیکشن لڑا۔ لیکن ظاہر ہے کہ جب الیکشن میں آپ آ جائیں گے، چناؤ لڑنے کے لیے آپ کھڑے ہو جائیں گے، تو جو دوسری پارٹیاں ہیں ان کے آپ سیاسی طور پر مخالف اور دشمن ہو جائیں گے۔ آج آپ جانیے کہ تلنگانہ کے اندر کانگریس کی حکومت ہے، لیکن اس کے باوجود بھی سلمان خان HYC صاحب سیف نہیں ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ BRS پارٹی کرتے ہیں، اور BRS پارٹی تلنگانہ کی ابھی اپوزیشن پارٹی ہے، اب وہ ستہ کے اندر نہیں ہے، اسی لیے اب ان کو یہ ساری چیزیں جھیلنی پڑ رہی ہیں۔ ایسا لوگ کہہ رہے ہیں، یہی چیز ہے کہ جب انسان سیاست میں آتا ہے تو سیاست میں آنے کے بعد اپنی پوری ساری چیزیں ایسا سمجھتا ہے کہ ہم اس کے اوپر نچھاور کر دیں۔ سیاست اپنی جگہ ہے، کریے، لیکن جو آپ کی مقبولیت جس وجہ سے ہے، جس وجہ سے آپ مشہور ہیں، اس کو اپنے ہاتھ سے کبھی کھونے مت دیجیے۔ ہمارے علماء ہمیشہ سے یہ کہا کرتے ہیں، جب کسی انسان کے ذہن میں مشہور ہونے کا بھوت سوار ہو جاتا ہے تو پھر وہ ایسے کام کرتا ہے جس کی کوئی کلپنا اور سوچ بھی نہیں سکتا ہے۔ بہرحال سلمان خان HYC صاحب کے بہت سارے سراہنیہ قدم بھی ہیں، بہت غریبوں کی انہوں نے مدد کی ہے، مظلوموں کی مدد کی ہے، لوگوں کی ایک مضبوط آواز تھے، لیکن آج انہوں نے جو کیا ہے، بہرحال اس کے لیے ہم دعا کر سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کو صحت اور عافیت بخشے، اور آگے سے ہم امید کرتے ہیں کہ کبھی حالات سے مایوس نہیں ہوں گے۔ مسلمان حالات سے مایوس نہیں ہوتا ہے، مسلمان حالات کا مقابلہ کرتا ہے۔ بہرحال ہماری اس ویڈیو کو آپ لوگ ضرور آگے شیئر کریے۔